Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 جانا جانا سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين أخسر المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سیاہ لا مقام محبوب انس و جان نبی غیب داں شفیع مجرماں وسیلہ بے کساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار و صحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سلاسل ارباح کے بزرگان دین بالخصوص میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ حضور غوث الثقلین ہادی دارین شیخ الجن والانس سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا حضور سلطان المشائخ نظام الحق والدین محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ فقراء صلحاء عرفاء علماء راسخین ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک اور خود ہمارے صدور میں قلوب میں ہڈیوں میں بال میں خال میں یا رب العالمین اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس بھائی کو زبان حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے وہ دل کی اتھاہ گہرائی کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ پھر ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جنہیں اپنے ہی نور دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ کے
اس نور نو ایک خاص حسین بہترین جسم وچ چھپا کے تے اس نور دا دامن اساں ساریاں نو عطا فرمایا، بے عد بے حساب انگنت لامحدود بغیر تسبیح دے دانیاں تے شمار کیتیاں کھجور دے گٹلیاں تے پڑے بغیر حد تعین کے بغیر درود اور سلام ہو اس ہستی پر، اس وجود پر، اس ذات پر کہ جو پوری کائنات کی تخلیق کی علت اور سبب بنی ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی لو دل سے، کیونکہ کافر بھی لیندے رہے انہوں نے نفع نہیں ہویا، شرط یہ ہے کہ لو دل سے، کس سے لو؟ اور نہ تو منہ چویں ادا ہوندہ ہے نا، پر دل وچ انہاں دی محبت ہوئے، جس بھی سائیں دا نام دل نال لیا سلام ہوئے سائیں تے، جدا نام دل نال کوئی بندہ لوے تے اللہ اسے ویلے گناہاں دی مغفرت فرما دینا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ذکر کرو مغفرت۔ ایسا کی نعت پڑھے اسی میں دو وری نے بغدادی کیا، میں کہا رک جا نعت پڑھ نعت، کیونکہ ایک دوئے پسے ٹوٹن لگا سی، عادت ہوں دی نعت کھانے دی میں نے پتا ہے۔ ہون بغدادی صاحب آئے، ان کی بھی ظلمیں ظلمہ سرکار دی گل ہو رہی کیا بغدادی اور کیا چشتی سرکار کی بات کرو، انہوں آدم پتر ٹیسی جڑا ہوئے نا وہ دے پیچھے لگ جاندے نا، اگر بندہ سچا ہوا تو تم سے ناراض نہیں ہوگا، تو دو نمبر بندے کو راضی کرنے دی لوڑ کوئی نہیں، تم سرکار کے غلام بنو، اگر تمہیں سرکار کی عظمت سمجھ آ جائے تو سرکار کے سامنے تو صدیق اکبر کا ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے آئی؟ ہے نہیں بولو سارے بولو لبیک 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 یا رسول، جس جس کے ہاتھ ہیں سارے ہاتھ کھڑا کر کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ نہ سنو، سرکار پاک کے ذکر کے سامنے ایک جڑے حضرت ابوبکر صدیق آئے صحابہ اٹھن لگے انہوں نے احترام ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرتبہ کیسا ہے جب سرکار کی نعت ہو، جڑا مرضی آ جائے پتر تیر آگے پیچھے تک کوئی نہیں، بس میرے ظلمہ مدنی دیا تو پھر مدنی دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تمہیں کیا دے دوں گا، دوسرا تمہیں کوئی کیا دے دے گا؟ اے میں تقریر کر رہا ہوں، ایک بندے دا میں جنہ نہیں لیا، بڑے بڑے سے صوفی صاحب ہوں گے، پیر ہوں گے، علماء ہوں گے، اینڈ پہ کہوں گا میرے لیے دعا کرنا، جڑا طریقہ ہے آیا میں کوئی بزرگوں کی تعریف کرنے کے لیے ہوں، میں تو مصطفیٰ کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے سننی ہے سنے، نہیں سننی چاہے، نوازتے کل بھی مصطفیٰ تھے، نوازتے آج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آواز میں بولو نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بولو نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ایک نے سن دے ہو نا تو سمجھ بھی جاؤ، اے اعلیٰ حضرت بریلوی دیاں گلاں سمجھو، چمک تجھ سے پاتے ہیں، صدیق پاتے ہیں، عمر پاتے ہیں، عثمان پاتے ہیں، علی پاک پاتے ہیں، حسن پاک پاتے ہیں، حسین پاک پاتے ہیں، سلمان پاک پاتے ہیں، عبد الرحمن پاک پاتے ہیں، طلحہ و زبیر پاتے ہیں، غوث پاک پاتے ہیں، خواجہ معین پاتے ہیں، سلطان باہو پاتے ہیں، یہ ٹبے والے فرید پاتے ہیں، اور سارے
تجھ سے پاتے ہیں اور سب کا دامن یا رسول اللہ تیرے سامنے ہے. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہمارا بچوں ماحول ہمارا جو ہے نا تمہارا قصور نہیں ہے, ماحول ایسا ہوا. مثلا جس شیر سے پیسے سٹو انہوں 6 واری پڑھنا, یہ ماحول ہے جدا ہویا ہے. میرے بڑی تکلیف ہے, میں بڑا محنت کرتا اپنے پترا, روح میری جسم میں ایک قطرہ بھی خون دا رہ گیا تو میں محنت چھوڑنی نہیں. اور مجھے معلوم بھی ہے اللہ دے فضل نال 80% قوم جاگ گئی ہے, ترائے آدھی کی جگہ سا انہوں نہیں دینا ہے اللہ کے فضل سے. یہ ماحول خراب ہے, وگرنہ محفل نعت میں بیٹھنے والا ایک شخص بھی ایسا نہیں رہتا جو بخش نہ دیا جاتا ہو. تو پڑھنے والے دا تو معاملہ ہی دور ہے. جیڑا حالی سن لوے نعت شریف, انہوں نے نعت پڑھی ہے, میں بھی نعت, دونوں ہم نعت کر رہے ہیں. انہوں نے نظم میں, میرے نثر میں بات ایک ہی ہے, جو بندہ آ کر بیٹھے حضور کے ذکر میں بیٹھ جائے منہ وچوں بھی نہ بولے, آنکھ چکے سبحان اللہ بھی نہ آکھے, حضور دا محب بن کے آئے, بہ جائے, سن لوے, اللہ دی قسم ہے رب آدھے میں رب بھی نہیں جے تیری مغفرت نہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجے ہاتھ بھی نہیں چکے, یہ تو میں کہوں گا نہیں, یہ کہ ہاتھ اٹھاؤ بچہ, یہ کرو وہ کرو, کچھ نہ کرو. ہاتھ اوپر نیچے کرنے سے مغفرت کوئی نہیں ہونی, مغفرت سائیں دے نال ہونی ہے. سبحان اللہ. گل ساری سرکار دیئے, سائیاں کہہ دیتا ہے جنتی تو جنتی, سائیاں فرما دیتا ہے دوستی تو دوستی, سائیاں ایک خواجر نو کہہ دیتا ہے جنتی. حضرت عمر نے او دی فجر تے گواہی دیتی, پر سائیاں فرمایا جنتی ہے. اللہ نے فرمایا آپ عمر کو کیا دیکھیں, سائیں جو کہہ رہے ہیں جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر نے پہلے قد کاٹ دیکھ لو. حضرت عمر کی گواہی, حضرت عمر نے کہا یا لا تصلی علیہ انہ رجل فاجر, یا رسول اللہ دیتے نماز جنازہ نہ پڑھو, یہ بڑا بیمان, بڑا گناہگار بندہ ہے. حضور نے پیچھے کر کے بندیاں نو پوچھا ہوئے دی کوئی ایک نیکی تسی جان دے ہو؟ ایک نے صحابی نے حج کی داد, یا رسول اللہ میں جانتا ہوں رات کے ایک موقع پر اس نے آپ کے خیمے کے باہر اللہ کی رضا کے لیے پہرا دیا تھا. فرمایا سما سدیاں کرو, ہم نماز جنازہ پڑھائیں گے. حضور نے نماز پڑھا دی تھی, بعد وچ قبر وچ رکھیا, مٹی برابر کی تھی, ہاتھ پھیر کے مٹی دے. حضور نے فرمایا یا فلاں صحابہ کا یظنون انک من اہل النار واشهد انک من اہل الجنہ. فرمایا اے سنگی پہ آدن پہ تو جہنمی ہے, تو میں خدا دا رسول آدھا تو جنتی ہے. اسی لمحے وہی نازل ہوئی, محبوب جی ہم نے اسے جنتی کر دیا ہے چونکہ تیرے منہ وچوں سے جنتی نکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ ہونے تھے رکھ کے آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. یا محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد. اے جڑے یا محمد سارے نہیں نہ بول دے, بندے نے اپنے اپنے مزاج ہوندے نے. کوئی سنگی اس دے مخالف بھی گلاں کرتے, انہوں کا اپنا ایک علم ہے, اپنی تحقیق ہے. میں ان میں سے کسی کی بھی مخالفت نہیں کرتا. میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں, سبحان اللہ. پھر جس کی مرضی ہے یا محمد کہے, جس کی مرضی ہے نا. حدیث شریف میں سنا دیتا ہوں, جڑے آدھر میں نہیں ہے کہنا چاہیے وہ اپنے مزاج جانن, وہ جانن. ہمیں آپ کو ایک حدیث سنانی ہے. ان عبد الرحمن ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس الیک. سبحان اللہ. وہ حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے صاحبزادے جڑے آپ 20 صحابی نے,
عمر پاک دے پتر بھی نے تو خود بھی اے ذرا بولیا پیار نال خود بھی انہاں دی لت سہ گئی پیر سہ گیا پیر سہ گیا جی ساری لت سہ گئی پیر سمیت وہ این پہ کر دے سن پڑھنا میں نو تکنا سارے این کر دے سن اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کسے بیلی نے ویکھ لیا بھئی انہاں دی لت سہ گئی یہ جگانے دے چکر چ نہیں وہ جاگتی کوئی ایسے ستی چنگا ہی ہویا ستی جے ساڑی جے قسمت جاگی سبحان اللہ سبحان اللہ آنے تو بابیاں ساڑا سر پھاڑ دینا سی اے صحابی دی لت بھی سہ جائے قسم خدا دی امت کی نصیب جاگ جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے نہیں پہ کرنا تو لت جناب جاگے کوئی نہ تو کولوں ایک سنگی بولے ہے وہ بھی صحابی سبحان اللہ وہ بھی صحابی انہیں نالوں کیا اذکر حب الناس الیک وہ کیا ہویا ہے جنہا لت سے جنہا کیا اونو یاد کر جڑا مخلوق وچو تیرا سب تو وڈا محبوب ہے سبحان اللہ اسے یاد کر جو مخلوق میں تیرا سب سے بڑا محبوب ہے اور جو ہی انہوں نے یہ بات سنی تو کہا یا محمد سبحان اللہ حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد اچھا اے جڑے سنگی نوجوان ہے بھی نہیں نہ بولے اس گناہگار کمینے نے ایک نکتہ کڑیا ہے جے کدے لت سہ جائے لت تاں یا محمد آخدنے نال جاگ جاندی ہے جے لک سہ جائے نا لک اللہ یہ جڑے پڑھے ہوئے انگریزی تو سمجھو پترو جے لک سہ جائے تاں حضور دے نام نال جاگتی ہے جے لک سہ جائے قسمت تے تقدیر سہ جائے تو وہ بھی مصطفیٰ دے نام نال جاگتی ہے سبحان اللہ حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد ساڑی بھی اے میں جڑی اگے گل کیتی نا بھئی ساڑے مزاج بدلے ہوئے ہونوں کدے میں اسے نوں کہوں نا میرے کو ایک تویز ہے گڈی میری چنوں تو پہلے لے لینا جیدہ کوئی پرائز بانڈ ہے وہ لگ جائے گا کھل جائے گا جیدی کوئی قرض مرض ہیں وہ ادا ہو جائیں گے جیدیاں پوڑیاں نے انہوں دے چنگے رشتے آ جائیں گے جیدے منڈے دے رشتہ نہیں ہوندہ وہ منڈے نو لب جائے گا کنیڈا دے جیدہ ویزہ نہیں لگدا وہ لگ جائے گا جڑا افریقہ جانا چاہتا ہے اتھے تو وہ گڈی نو بندیاں کھیل لینا جناب بندیاں تے بندے اونجی میری گڈی ڈنٹو ڈنٹ ہوئی ہے تو جی اس طرح دا میں اعلان کرنا جناب تو بندیاں کے لمحہ پہ جائے بابا جان نہیں دینا چاہتا تک تویز نہیں دینا ہے اے ساڑیاں کھوپڑیاں دی حالت ہے تے سوچاں دی حالت ہے لاکھ کروڑ تویز ایک پاس ہے سائیں دا نا ایک پاس ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ عقیدے سے بولے عقیدے سے لبیک یا رسول اللہ ایک منٹ اپنی حاجت اپنے دل میں رکھو اور پھر کہو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور سے محبت کرنا سیکھو حضور سے عشق کرنا سیکھو اور ہمیں تو بولنا بھی نہ پڑے کہ آپ حضور کا نام لیں آپ کو ہمیں کہیں کوئی خطیب تقریر کرنے لگے نا کوئی گائیں بائیں دی مارن لگے نا چبل تو سب میں جو بندہ اٹھ کے کوئی بولے کہ بلا سائیں کی بات سنائیں اے نات خان کوئی اگے پیچھے کرنے لگے تو انہوں کہا ہاں پٹڑی تے ٹر سائیاں دی گل سنا اساں بگڑا تو سانوں بھی سدھا کرو تو جے اے مزاج بن گیا تو وٹے وٹے وچوں آواز آئے گی لبے
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. ابھی وہ نویاں گرفتاریاں ہوئی نویاں وہ قبلہ امیر المجاہدین خادم رضوی صاحب نے اور علماء نے وہ میں تقریر کرنے جاؤں جی تو میں لبیک کا نعرہ لگاؤں جب چپ آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیں کوئی پولیس والے آئیں تو پکڑ کے نہ لے جائیں. یہ ہماری سوچ ہے بھئی حضور کا نام کیا تم چھوڑ دو گے؟ بولو مجمع سے چھوڑ دو گے؟ اگر ابھی پولیس آ جائے چھوڑ دو گے؟ فوج آ جائے چھوڑ دو گے؟ اے گل دنیا نو پتہ لگ جانی چاہیے بھائی جی کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے. حضور کے نام کا تعلق سیدھا ایمان کے ساتھ ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. ہم پر زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور زور دا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یقین کر لو اے میں تمہارے سامنے تقریر کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا صبح اس کلمے کی قسم اور آواز بھی میری سچا کر سکتے ہو کنی دی ہوئی اور میں بالکل بول رہا ہوں اور میں بالکل بولتا رہوں گا. سبحان اللہ. حضور کے نام کا تعلق نہ کھانے سے ہے نہ پینے سے ہے نہ ہی کسی اور شے سے ہے براہ راست ایمان کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. بس جو حضور کے نام پر دیوانہ وار مچل اٹھے تو اس کے ایمان کے متعلق کسی مفتی سے فتویٰ نہیں لینا خود ہی جان لینا کہ اس کی تڑپ بتاتی ہے کہ کلیجے میں ایمان رکھ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تو یہ ڈر کیسا میں تقریر کر دیا پھر دوسری طرف چلا جائے. اللہ دیو بندے ہو آپ میں سے مجھ میں سے کسی پر بھی وہ تکلیف نہیں آئی جو صحابہ پر آئی. ایک بندے پر بھی نہیں آئی. ایک بندے پر جتنے آپ بیٹھے ہوئے علماء میں سے مشائخ میں سے صوفیوں میں سے ہم میں سے کسی کی ماں کو باندھا گیا ہے؟ بولو. اور میں وہ حدیث شریف کا نقشہ یہاں بیان نہیں کر سکتا. اس سٹیج پر آپ کے چھکے چھوٹ جائیں طوطے اڑ جائیں. صحابہ کے ساتھ وہ ظلم کیے گئے صرف یہ کہنے کے لیے کہ تم نے رسول اللہ کا نام نہیں لینا, تم نے سرکار کا نام نہیں لینا. ہیں جی آپ چادر بدے دونوں ٹانگیں باندھ دی, صحابی سامنے کھڑا ہے, ماں سامنے بدھی ہوئی تو پتر نو پوچھا جا رہا ہے ماں چاہی دیا یا سرکار. یہ میرے روکتے کھڑے ہو گئے, اگر دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے روکتے کھڑے ہیں. یہ
تو جو بات کرنے سے پہلے میرے اپنے رکتے کھڑے ہیں تو غلط ہے نہ ہو، ہینڈ کر کے ہاتھ بدے، دونوں پاؤں ایسے کھینچ کے باندھ دیے ماں کے، اور بیٹے کے سامنے کہا کہ اب بتلا، اور ایسے کھڑا کر کے نہیں باندھا، زمین پر لٹا کر، ایسے زمین پر لٹا کر، بیٹا سامنے کھڑا ہے، سرکار چاہیے ماں چاہیے، ایسے کر کے ماں کو دیکھا بیٹے نے، ماں نے کہا کوئی سمجھ آئیے؟ اور ماں بھی ماں سی نا، تو بیٹے نے ماں کو اس لیے نہیں دیکھا کہ تو اجازت دے، بلکہ بیٹا ان کفار کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھے تو تم نے ابھی باندھا ہی نہیں ہے، اور جسے باندھا ہوا ہے اس کے دل سے مصطفیٰ نہیں نکال سکے۔ ہوڑا کو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ سارے پینٹ شرٹ والے نوجوان سنے، پترو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو میری این آنکھاں دیو تارے ہو، او بچے ہو تو رسول اللہ دے غلام ہو، پر قسمت دی ایک عجیب و غریب کھیڑ کھیڑے ہے ساڑھے نال۔ بھائی ایسا جڑے سکولہ تے کالجاں پڑھ دیا پترو تے عشق دیاں گلاں دسیاں نہیں گئیاں، سن ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار یاد ہے، ہمیں یہ بات کیوں نہیں یاد کہ مولا علی نے 18,000 کافروں دی گردنیں تن تو جدا کر دیتی۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہمیں ہر طرح کا ریاضی کا سوال حل کرنے کا ملکہ آ گیا ہے، پر ہمیں یہ معلوم کیوں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، آپ نے حضرت اوس کی طرف دیکھا، وہ نفل پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اوس تم اتنے نمازہ پہ پڑھ جائیں، تو تیرے چاچے دے پتر نے میرے خلاف ایک مہم بنائی ہے، تو نفلہ تے زور رکھے ہے۔ اٹھ کے گئے، مقصد حضور کا فرمان یہ تھا کہ اس کو جا کر سمجھا، وہ اٹھے اور نکلے گئے، چاٹ گزری تھوڑی دیر کے بعد گردن کٹی ہوئی تھی اور سامنے لا کر رکھی، فرمایا یہ کیوں کیا؟ عرض کی سونیا جیڑا تیرے خلاف پروپگنڈا بڑھائے میرے کو او دا علاج سوائے او دی گردن دے بٹن تو ہے کوئی نہیں۔ پر سنو پترو، وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بچوں انہیں جتنا تھے کوئی بھی پڑھیا نہیں بیٹھے آپ دی داڑھی بھی کوئی نہیں سی، لیکن جڑیاں گلاں آپ نے کتنیاں پترو انہیں تو زیادہ کیڑا کالج پڑھیا ہے، انہیں تو زیادہ کیڑا انگریزی جاندہ سی، سارا جہان پھر کے اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آہ ما مارا زما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، فرمایا رولا اے ہے کہ سن حضور دے حسن و جمال تو دور کر دیتا گیا ہے، تو ساڑھے اندر جڑا حضور دا عشق حقیقی ہے سیوں کڈن چزور ماریا گیا ہے، اگر حضور علیہ السلام دا عشق ساڑھے سینہ میں دوبارہ آ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں جنگ بھی نہ لڑنی پڑے، تم یوں دیکھو تو کافر کانپنا شروع ہو جائیں۔ پر ہون تو کلمہ پڑھنے والے نوے گل سمجھائی جاتی ہے، حضور دے ناتے بولو، حضور دے ناتے گل کرو، خطبائیں ہمارے ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، پیریں ہمارے ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، ناتخوان ہیں ہمارے ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، اگر بات کوئی چج کی کرتے ہیں ہم تو فیس بک پہ فوراً ایک فتویٰ آ جاتا ہے بھی ایدے کو لو بچنا، ایک کسی اوری طرف نہ لے جائے، ہم نے کیا منہ دکھانا ہے کل قیامت کے دن رسول اللہ کو؟ یہ مال یہیں رہ جائے گا، یہ گاڑیاں یہیں رہ جائیں گی، یہ بنگلوز یہیں رہ جائیں گے، یہ فلائٹ یہیں رہ جائیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اے ہون تساں حضرت علی دا پنجتن دا نہ لیا پتر، میرے کلیجے کے ٹکڑے جانتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کے لیے بظاہر کچھ نہیں تھا، تو بیت المال سے ایک مشک شہد کی غائب پائی آپ نے، آپ کے خادم نے وہ شہد کی مشک آپ کے گھر میں پہنچائی، مولا علی نے حساب شروع کیا، فرمایا مشکاں 8 سن 7 کیویں رہ گیاں، ہاتھ جوڑ کے انہیں عرض کی تھی سونیا حاضر نے، فرمایا میری گل دا جواب نہیں،
میری گل کا جواب دے. مشکیزے 8 تھے 7 کیسے رہ گئے؟ تو کہہ رہا ہے حاضر ہے، جواب چاہیے مجھے. کہنے لگا ایک مشکیزہ اٹھا کر میں آپ کے گھر میں دے آیا ہوں آپ کے اہل خانہ کے لیے. آپ نے فرمایا مشکیزے کی قیمت کتنی ہے؟ مشکیزے کی قیمت لے کر آؤ، وہ واپس مشکیزہ لاؤ، اسے تولو، جتنا شاید خرچ ہوا ہے اس کی قیمت علی المرتضیٰ خود سے جیب سے ادا کریں گے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اس مال نے ختم ہو جانا ہے. وفا حضور دی کم آمنی ہے، رسول اللہ دا عشق کم آمنا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے میں عشق رسول آ گیا ہے. کافر میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ کافر میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ایک کافر بھی دنیا کا دل دادا، ایک مولوی بھی دنیا کا دل دادا. جواب دیو میں اس گل کا جواب قیامت تک میں لا کے دے دیو. ایک کافر بھی دنیا میں مر مٹا، ایک مولوی بھی دنیا پہ مر مٹے، ایک مسلمان بھی دنیا پہ مر مٹے. ارے فرق کیا ہے؟ ہم نے تو کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، کہانی تک یہ شروع ہونا نہیں. اور وہ کہانی یہ ہے کہ جنہوں نے حضور سے وفا کی، قیامت کے دن سے لے کر عبدالآباد تک وہ قدم مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. پھر کان کھول کے سنیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کیا؟ فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا. فرمایا میں اپنے رب کی تقدیر سے راضی ہوں. لنا علم وللجہال معلوم. فرمایا رب نے ہمیں علم کے نور سے منور کیا ہے اور جاہلوں کو دولت دی ہے. یہ تو قسمت اپنی اپنی ہے، یہ علی کی قسمت ہے کہ سینے کو نور سے مالا مال کر دیا. نعرہ حیدری حیدری. تکالیفیں بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن حضور کا نام لینے والے حضور کا نام چھوڑتے. اچھا بولو حضور دا نام چھڑ دے. سرکار کا نام کسی سیاسی جماعت کا یہ شناخت نہیں ہے، دماغ میں رکھ لو. اس کا تعلق براہ راست ایمان کے ساتھ ہے. اور حضور سے عشق کرنا سیکھو. نہ سیکھو گے تو تم سے کتے نمبر لے جائیں گے، نہ سیکھو گے تو تو کھوتے نمبر لے جائیں سن. وہ جڑی گل کی تھی نا بلے شاہ صاحب نے، وہ میں تو آئی بڑی دیر نہ سمجھ، قسم رب دی. اٹھے اٹھے نہیں تو بازی لے گئے نہیں کتے تو تے تو اٹھے. یہ بڑی دیر کے بعد مجھے سمجھ میں آئی ہے حدیث شریف پڑھ کر، بڑی دیر کے بعد. یہ جڑے بابے نے گلاں بڑیاں پکیاں کر دیں، بڑیاں پکیاں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ایک بندہ آیا، ایتھوں پنڈلی جناب وہ دی زخمی، ایتھوں زخمی، ساری پنڈلی پھٹی ہوئی. ایک اور بندہ آیا، وہ دی بھی پنڈلی پھٹی ہوئی، خون پیا وگے. حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی یہ کتی ہے تھے وہ وڈ گئی سانو. دعا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہاں؟ انہوں نے کہا ایت تھوڑا قریب ہی ہے، مدینے شریف. آپ نے فرمایا میرے مدینے کی کتی؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ تم کس کے پاس جا رہے ہو. یہ گل کر کے حضور نے فرمایا چلو دو میں اس کتی کو میں دیکھتا ہوں. سرکار دعا نو لے کے کتی دے سامنے آ. حضور نے فرمایا دس بھائی تو انہوں نے وڈیا کیوں ہے؟ تینوں نہیں سی پتا ہے میرے کو لا رہے. تو کتی نے نا حضور تے ساریاں بولیاں سمجھ دیں. کتی نے کہا یا رسول اللہ یہ دوویں صدیق اکبر پاک کے بارے میں تواڈے یار دے بارے وچ خیال چنگا نہیں رکھ رہے. یہ دونوں آپ کے یار کے بارے میں خیال اچھا نہیں رکھتے. یہ دوویں صدیق دے خلاف گل کرتے جاندے سن تے تاں میں انہوں وڈیا ہے. او بھئی کتی کو بھی یار غار مصطفیٰ کی تعظیم کا بھی پتہ ہے تو مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. وہ بھی کوئی انسان ہے جنہوں حضور دا نہ پتا ہوئے. تو جے حضور دے مقام تو بے خبر رہ جاؤ، جے حضور دی محبت تو خالی رہ جاؤ، تو پھر کان کھول کے سن لو کتے تواڈے کو نمبر لے گئے، کھوتے نمبر لے گئے، کھوتے.
ایک کھوتا آیا حضور دی برگاہ میں، او دا نام حضرت نے یافور رکھا، عرض کی تھی یا رسول اللہ مہربانی فرمائے مجھ پر سوار ہو جائیں، میں آج تک اپنی کنڈ تے کسی نو بہن ہی نہیں دیتا، یا رسول اللہ میری ماں میں وصیت کر گئی تو میرا پیو، وہ سنو گل، میری ماں تو میرا، ہن دسو کھوتی دی ماں کی ہوندا ہے؟ کھوتی ہوندی ہے کھوتی دی ماں، تو کھوتا پیو دا، کھوتے تے کھوتی وچوں ہی کھوتا ہوندا ہے نا۔ او بھائی کھوتا جنوں تساں اے جگڑ کے اگے ویڑے تے جگڑیا ہوندا ہے روڈاں تے، او کھوتے نے کہا کہ میری ماں تے میرا پیو وصیت کر گئے کہ تیری کنڈ تے بوے تے آمنہ دا لال ہی بو۔ اور میری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں سنتی ہیں آواز جا رہی ہے، اور جے تساں اپنی اولاد نو حضور دا عشق نہ سکھا سکو پھر تواڈے تو کھوتی نمبر لے گئی، تے جے تساں اپنی پتراں نو نہ سکھا سکو تے تواڈے تو کھوتا نمبر لے گیا۔ اوے تم کھوتی اور کھوتے سے آگے گزرو، انہوں نے صرف وصیت کی تھی، تم سامنے بیٹھ کر روزانہ زلف مصطفیٰ کا تذکرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم بیٹھ کر مصطفیٰ کے ہونٹوں کا تذکرہ کرو، تم اپنی اولاد کو جس محنت سے کالج میں بھیجتے ہو اسی محنت سے تم مصطفیٰ کی شفاعت کا تذکرہ کرو، مصطفیٰ کی رحمت کا تذکرہ کرو، مصطفیٰ کے معجزات کا تذکرہ کرو، انہیں بتاؤ کہ پل صراط سے دنیا کا کوئی علم مددگار نہیں ثابت ہوگا، اگر پل صراط پہ مدد کام آئے گی تو محمد عربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں صرف یہ بات آپ سے عرض کروں گا، ہم جتنے حضرات بیٹھے ہیں اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور میرا ایمان ہے جو محبت سے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ ہو بھی گئی ہوگی، یہ یقین ہے میرا کہ ویسے بھی اللہ کے فضل سے جتنے لوگ کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایک بھی ایسا نہیں ہے اسٹیج سمیت کہ جن کے دلوں میں حضور کی محبت نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کسی کے دل میں تھوڑی ہوتی ہے، کسی کے دل میں زیادہ ہوتی ہے سب کے دلوں میں، اور انشاءاللہ یہ ضائع بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، ہم سوچیں ذرا سوچیں کہ ہم نے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس کتنا اپنی اولاد کو دیا، کتنا دیا ہے، یعنی جس طرح ہم پروگرامنگ طے کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری جو پروگرام ہوتے ہیں، تو پتر سکول گیا ہے نہ گیا ہے، اساں کسی بچے نو آج تک پوچھے اپنے کو پتر تو 100 بار درود شریف پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ تو مسلمان ہیں ہم نا، ہندو تو ہے نہیں، کافر تو ہے نہیں، تو ہمیں اگر ہم سکھ ہوتے تو ہمیں گرو کی بات کرنی پڑتی، عیسائی ہوتے تو عیسیٰ پاک کا نام لینا پڑتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو قسمت کی خوبی دیکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے کتنی مرتبہ اپنے آقا و مولا کا نام لیا ہے، اور کتنی مرتبہ ہم نے کوشش کیا کہ سرکار پاک، ہم پانی پیتے وقت کتنی مرتبہ ہم نے سوچا ہے کہ سرکار پاک پانی کیسے پیتے، کتنی مرتبہ ہم نے غور و فکر کی ہے، نہیں کی۔ اور میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں تو خود شرمندہ ہوں، آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی سوچ کا زاویہ بدلانا چاہیے، ہمیں وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، ہمیں موت اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، ہمیں اس بات کو یقین کر لینا چاہیے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں ہوگی ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ جو مرضی ہے کر لو، جو مرضی ہے کر لو، جو مرضی ہے کر لو۔ یہ پیر صاحب بھی تب کام آئیں گے جب رسول اللہ کا عشق سینے میں ہوگا۔ اے جتنے علماء تھے بیٹھے ہوئے تو سب کان کھول کے سنو، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کتنا بڑا نا ہے، کتنا بڑا نا ہے جی۔ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل غور نہ سنے ہیں، ان کے پیر کا ایک بندہ مخالف تھا، کس کا؟ مرشد کا، ان کے مرشد کا۔ انہوں نے اسے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیدار کرایا، حضور نے فرمایا دس ہوئے ابن عربی وہ دن رات کیوں نہ ملانا ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے پیر کا مخالف ہے۔ فرمایا تیرے پیر کا مخالف ہے، میرا بھی مخالف ہے، میرا بھی مخالف ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا تو مخالف نہیں، تو فرمایا تعلق کی بنیاد مجھے بنا، پیر کو نہ بنا، جو میری وجہ سے تعلق رکھتا ہے میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کرتا ہوں۔
ہن بولو نعرہ رسالت، رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ بس میری یہ آپ سے بنتی ہے، یہ میری آپ سے درخواست ہے، تعلق حضور کی وجہ سے قائم کریں، عشق حضور کی ذات بابرکات سے رکھیں، رابطہ حضور کی ذات کے ساتھ رکھیں، اور اپنا تن من دن حضور پر واریں، تن من دن حضور پر واریں۔ یاد رکھو اگر حضور پاک کی ایک نظر تم پر پڑ گئی تو تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں سارے کے سارے اللہ ان کا بیڑا پار کر دے گا، اور اگر حضور کی نظر نہ ہوئی تو بیڑا پار ہونے والا نہیں۔ حضور کے بغیر مسجد مل سکتی ہے، اللہ نہیں مل سکتا۔ اے کان کھول کے سن رہا ہوں، حضور کے بغیر مسجد مل سکتی ہے، اللہ اونچا بولو، داڑھی مل سکتی ہے، اللہ زلفیں بھی مل سکتی ہیں، اللہ کعبہ بھی مل سکتا ہے، اللہ قرآن بھی مل سکتا ہے، اللہ اسے ملتا ہے جسے مصطفیٰ ملتے ہیں۔ اے نوجوانوں یہ کان کھول کے سن لو، جنہوں نے حضور کے دامن کو چھوڑا انہیں مسجد مدینے میں بھی بنانے کا موقع مل گیا تھا، انہوں نے بنا بھی لی تھی، بنا لی تھی، بنا بھی نہیں تھی، مسجد لب گئی پر رب نہ لبا، مسجد لب گئی پر رب فرماتا ہے اساں اونوں لبدے ہاں جنوں ساڈا یار لبدا ہے۔ اپنی وفاؤں کا محور و مرکز ذات مصطفیٰ کو رکھیں، یہی میری بنتی ہے، اور میں تھکے تھکے انداز میں جو میں نے بیان کیا ہے اسے آپ قبول فرمائیں، اور جو کوئی اگر میرے لہجے میں اگر کوئی سختی ہو تو وہ معاف فرما دینا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لہجہ تھوڑا سا میرا سخت ہو جاتا ہے، لیکن میں اس پہ بھی آپ سے بہت زیادہ معافی کا خواستگار ہوں، مجھے معاف کر دینا، اور جو باتیں میں نے دل سے آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تمہارا بھی اور میرا بھی، اور یہ سٹیج والے سارے حضرات کا بھی بیڑا پار صرف رسول اللہ نے کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکے ہو جاؤ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میں اپنے تمام احباب جتنے حضرات ہیں ان جو پروگرام کے ارینجمنٹ کرنے والے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محفل اسی طرح جاری و ساری رہے گی، آپ تشریف رکھیں جی۔ بیٹا ہی ہوگا اگر نام محمد علی رکھو اور 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، اور درود شریف اول آخر، اور نام بیٹے کا محمد علی رکھنے کی منت مان لینا۔ وما توفیق